بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 23واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے انسان کو جو جوڑا ہے، انسان کو یہ بتایا ہے کہ اے انسان، میں ہی تجھے پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تجھے رزق دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں ہر ایک چیز کی وسعت عطا فرمائی ہے، اور پھر ایک دن تو نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب اگر اس آیت کو ڈیپلی سمجھا جائے تو آج تو انسان اللہ کی بندگی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ آج انسان اللہ کے بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اسی کے پاس ہی جانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دن آئیں اس دن سے پہلے ہی ہم اس کی بارگاہ میں آ جائیں۔ پھر جو مجبور ہو کے جانا ہے، یعنی مر کے بھی تو اسی کے پاس جانا ہے، تو پھر زندگی میں ہی اس کے پاس جاؤ، زندہ رہتے ہی پھر اس کے پاس آ کے جو ہے وہ اس کو سجدہ ریز ہو۔ اور پھر آگے اسی جو ہے وہ پارے کے اندر ملتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک چیز کا علم ہو جائے نا کہ یہ میرا دشمن ہے تو پھر بندہ اس سے محتاط رہتا ہے۔ دنیا میں بھی پتہ چل جائے کہ فلاں ہمسایہ یا فلاں گھر میرا جو ہے وہ دشمن ہے تو بندہ اس گلی سے بال ڈال کے کسی دوسری گلی سے گھر میں آ جاتا ہے کہ یار کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو انسان دنیا میں تو اپنے دشمن سے خوف کھاتا ہے، لیکن جب یہ جو کھلا دشمن ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تو ہم نے پھر اس سے دوستی کر لی، ہم پھر شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ جس طرح شیطان نے ہمیں کہا تو ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم اسی کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو اپنے رب اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کا حکم تھا کہ اپنے اللہ کی اور پیارے حبیب کی پیروی کرو، یہی اصل دین ہے۔ تو ہمیں تو یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم چل پڑے شیطان کے راستے میں، جس سے اللہ نے بھی ہمیں منع فرمایا اور اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ دشمن ہے تمہارا، اس سے بچ کے رہنا، تو ہمیں اس سے بچنا بھی نہ آیا۔ اور پھر آگے اسی پارے کے اندر سورۃ الصافات کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ الصافات کو صافات اس وجہ سے کہتے ہیں، یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ صافات کا مطلب ہوتا ہے صف بنا کے کھڑے ہونا۔ اللہ رب العزت کو صفیں باندھ کر کھڑے ہونے والا انسان بڑا پسند ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اپنے صفوں کو درست نہیں کرتے، جبکہ اس آیت کی تفصیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کو وہ انسان بڑا پسند ہے جب وہ قیام کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صفوں میں باندھ کر جب وہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی اسے باجماعت نماز کا بھی ملتا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اپنی جان کا نذرانہ دینا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اکیلے فرداً اپنی جان کا نذرانہ دیں، دوسرا ہوتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر تمہاری ضرورت پڑ جائے تو صفیں باندھ کر مقابلہ کرے، یعنی ڈٹ کر جسے کہتے ہیں مقابلہ کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بڑا پسند ہے، تو اس کا ذکر جب یہاں ملتا ہے والصافات صفا، قسم ہے ان کی جو باقاعدہ صفیں باندھتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ جو انسان صفیں باندھ کر کھڑے ہوتا ہے، یعنی اللہ کو کتنا پسند ہوگا کہ اللہ نے اس کی قسم پورے قرآن میں اٹھا دی ہے۔ اور فالزاجراتی زجرا، اور پھر ان کی ایک جھڑک پر وہ چلائے، یعنی یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آنے کا حکم ہو نا، تو پھر یہ نہ فردن نہیں، ایک پوری صف کے ساتھ، جماعت کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور صفیں باندھ کر جو وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر آگے ملتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔
اب اللہ رب العزت نے یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. میرے رب نے فرمایا بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے جب مزین کر دیا. اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. ہر آسمان جو ہے وہ ایک اپنی ہی جو ہے وہ خوبصورتی رکھتا ہے، لیکن آسمان دنیا جو ہمارے قریب ہے، ہماری اس دنیا کے نزدیک ہے، وہ اس آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں. تو میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا. اب اس سے اگر تفصیل میں جا کے دیکھیں تو اللہ نے یہ ستاروں کو مزین اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کیا کہ ہم اس سے روشنی پائیں، ٹھنڈک پائیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب رات کو ستارے نہیں نہ نظر آتے تو بڑا عجیب سا ماحول لگتا ہے، موسم لگتا ہے. انسان کہتا ہے کہ آج ستارے نہیں نکلے. اب جب یہی ستارے نکل آتے ہیں تو انسان بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے. انسان کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے یہ آسمان، اس میں ستارے چمک رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنایا، اور اس وجہ سے بھی بنایا کہ انسان اگر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو یہ روشنی کا کام بھی کرتے ہیں. اور تیسرا، اس ستاروں سے انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ایک بڑا لطف آتا ہے جب آسمان کی طرف انسان نظر دوڑاتا ہے. اور پھر آگے جب وہ اسی سورت کے اندر ملتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اب یہاں پر بڑی ایک خوبصورت بات ہے تو یہ مفصلاً کافی تفصیلاً یہ واقعہ ہے. سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا وقت بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ چند الفاظ میں بات کو سمجھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں اپنی پیاری چیز. ایک بار خواب میں دکھایا گیا، دوسری بار خواب میں دکھایا گیا، اور پھر تیسری بات جو ہے وہ آپ کو پھر دکھایا گیا، پھر واضح کر دیا گیا کہ آپ اپنے جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سے جو ہے وہ رائے لی. اب یہاں یہ پوچھا کہ یا ابتی، اے میرے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی عرض کی کہ اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے، اس پر رائے دے. یعنی باپ نے جب بیٹے سے گفتگو کی. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اب یہاں پر دیکھیں انداز تکلم کتنا خوبصورت ہے. آپ اس انداز کی طرف دیکھیں. باپ کا سوال تھا بیٹے سے کہ بیٹا میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ بابا جان یا ابت اذبح، کہ آپ ذبح کر دیں، لیکن بیٹے نے جواب ابت اذبح نہیں کہا، یا ابت افعل کہا ہے. آپ اس انداز کی طرف دیکھیں، اس بیٹے کا اپنے باپ سے ایک خوبصورت کلام اور کتنا مؤدبانہ کلام تھا کہ جو اپنے باپ سے کہا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے کہا بیٹا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں. بیٹے کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ بابا جان کر دیں ذبح. بیٹے نے یہ نہیں کہا، بیٹے نے کہا یا ابت افعل. بیٹے نے کہا کہ باپ ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جب مجھے آپ انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی آپ جو بھی کرنا چاہیں، آپ کے رب نے جو حکم دیا. ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وہ بیٹے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کر بڑھاپے میں لیا تھا. اور پھر اگر یہ سارے بات کی طرف آئیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آزمائش بھی بڑی لمبی آئی نا، کہ اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آئیں جہاں پر نہ چرند ہو نہ پرند ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہاں پر چھوڑ کر آئیں. تو ایک لمحے کے لیے جب وہ باپ کے ذہن میں تو سوال آتا ہے کہ میں کیسے چھوڑ کر آؤں، وہاں پر نہ انسان بستا ہے، نہ کوئی رہتا ہے، نہ کوئی جب وہ چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی سبزہ ہے. اگر میں اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھا دوں، ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اس جگہ سے اٹھے، آپ کسی ایسی جگہ پر جا کے جب وہ رہائش پذیر کرے جہاں پر نہ سکول ہو، نہ کالج ہو، نہ دکان ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند، یعنی پیالیوں میں جا کے جب وہ رہائش پذیر ہوں، تو ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ ہم وہاں جا کے کریں گے کیا. لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا نا کہ ابراہیم اپنے بیٹوں کو، اپنے زوجہ کو وہاں چھوڑ کر آئے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس موقع پر بھی
جب وہ صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کر آئے، پھر جب اگلا خواب یہ دکھایا گیا، اور پھر جب آپ نے اپنے بیٹے سے جب یہ کہا تو بیٹے نے آگے سے یہ جواب دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب یہاں پر آتا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اب اگر اس کی تفصیل میں تھوڑا سا بڑھے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، اب اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ جب لٹایا نا تو ان کو جب وہ زمین کے اوپر لٹا کے تھوڑا سا گردن کو خم دے کے، جس طرح مروجن آج ہم جب وہ بکرا ذبح کرتے وقت اس کی گردن کو خم یعنی تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، اس طرح آپ نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے پہلے رسیوں سے باندھا۔ اب جب ہوا یوں کہ بیٹے نے کہا کہ بابا جان میری رسیاں کھول دیں، پھر اس بار بابا جان نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا تمہاری رسیاں کیوں کھولوں، کیا تمہاری جب وہ نیت تبدیل ہو گئی؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا جی میری نیت تبدیل نہیں ہوئی، اگر آپ مجھے ذبح کریں گے رسیاں باندھ کر تو اس پر کل کو مورخ یہ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، باپ نے جان بوجھ کر رسیاں باندھ کر ذبح کیا ہے، آپ رسیاں کھول دیں انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بغیر رسیوں کے مجھے ذبح کرے، تاکہ کل کو مورخ کو اس بات کا علم ہو کہ بیٹے نے جب وہ ادب ہونے کا پورا جب وہ لحاظ رکھا، اپنے باپ کا پورا ادب رکھا، اپنے رب کا پورا جب وہ امر پر عمل کیا، تو یہ جب وہ ملتا ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا جب وقوع ہوا کہ آپ نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، پھر آپ نے دوسری مرتبہ چھری کو تیز کیا، چھری پھر بھی نہیں چلی، آپ نے جب پھر چھری کو تیز کرنے کے لیے آپ نے پتھر کے اوپر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر آپ نے شکر کیا کہ چھری تیز ہو گئی، آپ نے پھر چھری چلانے کی کوشش کی، چھری نہیں چلی، پھر ایک موقع آیا کہ چھری چل گئی، آپ خوش ہوئے کہ چلے شکر الحمدللہ میں اپنے رب کے امر پر پورے کا پورا عمل کر لیا۔ اور جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو اتارا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ رب العزت نے ایک دمبا بھیج دیا تھا، وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ ایک ذبیحہ آ چکا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھری چلائی، اور پھر اسی سے پھر آج ہم سنت ابراہیمی یعنی جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو یہ ہوا، یہ سارا معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا، بیٹے کو ذبح کیا، آپ نے جب بیٹے کو ذبح کر لیا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب ایک دمبا آیا تو پھر اسی سے ہمیں یہ سنت ابراہیمی کا حکم دے دیا گیا، جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ رب العزت جب اس کے ذبیحے کا خون کا قطرہ زمین پر ابھی گرے گا نہیں تو اللہ رب العزت ذبح کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر آگے اسی پارے کے اندر جا کے جب وہ سورۃ الصاد ملتی ہے اور اس کی پہلی آیت الصاد والقرآن ذی ذکر، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نامور قرآن کی قسم بلکہ کافر تکبر الخلاف میں ہیں، یعنی جب اللہ رب العزت نے اس قرآن کا نزول کیا، قرآن جب کافروں پر پیش کیا گیا نا، جب ان پر تلاوت کی گئی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا کلام مانتے، اللہ کے کلام کو تسلیم کرتے، انہوں نے آگے سے غرور و تکبر کرنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچے نا، ایک وقت تھا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا نا، تو اس وقت جب وہ خانہ کعبہ کے اوپر جب وہ معلقہ لٹکائے جاتے تھے، یعنی معلقہ جب وہ لکھے جاتے تھے اشعار جب وہ کفار کی طرف سے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار پر لکھا جاتا، اور جب لکھنے کے بعد نیچے یہ لکھ دیا جاتا جو اس سے اچھا کلام لے کر آئے گا نا تو اس کلام کو اتار دیا جائے گا، اس کے کلام کو لٹکا دیا جائے گا۔ یہ ایک رواج تھا عرب کا، یعنی جو بھی کلام خوبصورت لکھتا وہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا۔ اور پھر جب ہوا یوں کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوا نا، جب اللہ رب العزت نے فتحدى بسورۃ من سورہ، یعنی اللہ رب العزت نے جب چیلنج کیا کہ بتاؤ میری کلام کی طرح کوئی کلام لے کر آؤ، تو وہاں انا اعطیناک الکوثر کو لکھ دیا گیا۔ اور جب انا اعطینا لکھا تو بڑے بڑے شاعر آئے، پہلے تو وہ غرور و تکبر کرتے ہیں نا وہ کفار، کہ اس وجہ سے وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ جب اللہ کا کلام نازل ہوا نا، جب کعبۃ اللہ کی دیوار پر لکھ دیا گیا اور یہ کہا کہ اس کی طرح کی کوئی ایک سورت لے کر آؤ، پھر آپ قرآن کو پڑھے، پھر کئی جگہ پر یہ آتا ہے کہ قرآن جیسی سورت نہیں لا سکتے، ایک آیت ہی لا کر دکھا دے، نہیں سورت پوری لا سکتے، ایک آیت ہی لا کر دکھا دے۔
وہ اس سے بھی قاصر رہے. جب انا اعطیناک کو لٹکایا گیا نا تو پھر ایک شخص نے آ کے نیچے لکھ دیا ما ھذا الکلام فی کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. پھر مزید ایک وہاں سے بہت بڑا شاعر گزرا، جب اس نے پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب پڑھا نا اس نے پڑھنے کے بعد جب چوتھی لائن نیچے پڑھی نا ما ھذا الکلام فی کلام البشر، جب اس نے پڑھا اس نے کہا پہلی 3 لائنیں تو کسی انسان کی نہیں لگتی، ہاں البتہ یہ جو چوتھی لائن کسی نے لکھی ہے وہ کسی انسان کی لگتی ہے. یعنی اللہ کا کلام اتنا جو ہے وہ معانی والا ہے کہ اس طرح کا کوئی کلام لکھ نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس جب سورت کے اندر فرمایا. اور پھر جب اس کے بعد سورت الزمر اسی پارے کے اندر آغاز ہو رہا ہے تو اس میں جب وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جب وہ اس کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی قیامت کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کو گروہ در گروہ اللہ رب العزت جہنم میں ہانک کر لے کر جائے گا. یعنی ہانکنا جس طرح بکریوں کو نہیں باڑے سے جب نکالا جاتا تو جو اس کا چرواہا ہوتا ہے جو اپنے منہ سے آواز نکال کے ان کو ہانکتا ہے اور ہانک کر لے کر جاتا ہے، تو میرے رب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا مذاق اڑایا، ہمارے جب قیامت کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا، ہم اس کو جہنم کی طرف ایسے لے کر جائیں گے جیسے جب وہ گروہ در گروہ ہو، تو ان گروہ در گروہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. تو اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا، جو چیزیں میرے رب نے جب وہ ہم تک پہنچائی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں صدق دل سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.